میرے عزیز زندگی میں آزمایا جائے گا. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. حضور خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے تو حضرت خباب عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اتنی تکلیفیں آ رہی ہیں, کافر اتنا ستا رہے ہیں, ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے, ہم سخت آزمائش میں, حضور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیوں نہیں کرتے ہمارے لیے؟ تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے تم سے پہلے لوگوں کا حال پتہ کیا تھا؟ یہ صحیح حدیث بخاری میں موجود ہے. فرمایا تم سے پہلے لوگوں کا حال یہ تھا کہ انہیں گڑھے کے اندر رکھ کے ان کے جسم کو مٹی سے دبا کے پھر ان کے سروں پر آریاں رکھ کے چیر دیا جاتا تھا, لیکن پھر بھی وہ اپنے دین سے ہٹا نہیں کرتے. نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے تم سے پہلے لوگوں کا یہ عالم تھا کہ ان کے جسم لوہے کی کنگھیوں سے کریت دیے جاتے تھے, ان کا گوشت اتار دیا جاتا تھا, لیکن وہ اپنے دین سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے تھے. یاری تیری سونا پر ازمائشاں تیریاں اگ, اے سونا پرکھیا جامدہ ہی پہلو نال اگاں دے لگ. اپنی زندگی میں تیار رہیں ذہنی طور پر آزمائش کے لیے, تیار رہیں, مزاج بنائیں. جب بندہ پہلے سے تیار ہوتا ہے نا, اس کا خیال ہوتا ہے کہ آزمائش آ گئی تو میں نے صبر کرنا ہے, پہلے سے اس کی تیاری ہوتی ہے, پھر وہ ذرا گھبراتا نہیں, پریشان نہیں. ہم تیار نہیں ہیں ذہنی طور پر. ہر بندے کو سکھ چاہیے, ہر بندے کو, بلکہ ہمارے ہاں تو لوگ کہتے ہیں مرید ہو رہا ہوں تاکہ میری طرف تکلیف کوئی نہ آئے. تو میں کیا کرتا ہوں, پہلے پیر سے پوچھ لو اسے کبھی آئی ہے کہ نہیں. اگر اسے آئی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے تمہیں بھی آ سکتی ہے. لوگ نماز اس لیے شروع کرتے ہیں, کہتے ہیں میں 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں, میں صدقات بھی کرتا ہوں, کام میرا پھر نہیں چلتا. تو میں کہتا ہوں تمہیں پتہ ہی نہیں, نمازی کے لیے تو آزمائش ہے. جتنا جتنا ایمان کامل اتنی اتنی آزمائش بھی زیادہ. اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور کے دست مبارک کو چومنے کے لیے میں نے اپنے ہاتھ جب آگے کیے تو تپش تھی, تیز بخار تھا نبی پاک کو. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے, یہ سنن ابن ماجہ میں موجود ہے, فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تیز بخار؟ حضور فرمانے لگے ہم پر جو آزمائشیں آتی ہیں نا انبیاء پر, وہ عام لوگوں سے دگنا آتی ہیں. یہ تو لاڈلے ہیں, یہ تو محبوب ہیں اللہ کے. فرمایا عام لوگوں سے دگنی آزمائش آتی ہے, لیکن فرمایا ہمارا رب بڑا کریم ہے, ہمیں اجر بھی ڈبل ہی عطا کرتا ہے, ہمیں اجر بھی ڈبل ہی عطا کرتا ہے. تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں موقع اچھا تھا, میں نے ایک سوال بھی کر دیا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے نا بھلا دنیا میں زیادہ آزمائشیں کن کو آتی ہیں؟ تو حضور فرمانے لگے سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ کے انبیاء کو آتی ہیں, نبیوں کو آتی ہیں. حضور اس کے بعد فرمایا اس کے بعد جو ان کے زیادہ قریب ہوتا ہے اسے آتی ہے. لوگ کیا سمجھیں گے امام حسن کی آزمائش کو, لوگ کیسے سمجھیں گے سیدنا امام حسین کی آزمائش کو؟ فرمایا جو ان کے زیادہ قریب ہوتا ہے اسے زیادہ آزمائش آتی ہے. تو حضور کے سب سے قریب تو امام حسن ہے نا, امام حسین ہے نا. تو کیا سمجھتا ہے قربت بس نسبت کے اظہار کا نام ہے اور بڑے لطف کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بات بڑی مزے کی ہے. فرمایا پھر اللہ کے بعض بندے تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ فقر میں مبتلا کر دیتا ہے. فرمایا ان کے پاس صرف ایک چادر رہ جاتی ہے, اتنا فقر ان کے پاس آتا ہے. لیکن جو حدیث کے آخری لفظ ہیں نا وہ وجد والے ہیں, وہ وجد والے ہیں, وہ سرور والے ہیں. ہمارا یہ مزاج ہوتا ہے کہ میٹھا میٹھا کھا جاؤ اور ذرا کڑوا آ جائے تو سویرے بھی رہو شام بھی رہو, حال ہی کوئی نہیں, غریبی بڑی, پریشانی بڑی, حضرت صاحب گھر سے بیماری جاتی نہیں. اور جناب کیا بتائیں, بعض لوگ تو ایسے ہیں جن کی بات سن کے لگتا ہے زندگی میں کبھی سوئی ہی نہیں, اتنے بڑے بڑے دکھ سناتے ہیں. او خدا کی رحمت کا بھی تو ذکر کرنا, خدا نے جو تیرے اوپر انعامات کیے ان کا بھی تو ذکر کرنا, ان کا تذکرہ ہی نہیں کر رہا میرا بھائی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں پر دکھ آتے ہیں پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے ان لفظوں پر. حضور فرمانے لگے وہ رب کی طرف سے آنے والے دکھ پر بھی اس طرح راضی ہوتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی راحت ملنے پر راضی ہوتا ہے. سکون والی چیز ملنے پر جس طرح تم راضی ہوتے ہو اس طرح وہ دکھوں پر بھی راضی ہوتے ہیں. دکھ قبول محمد بخشا.
दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, पर एक शर्त लगाई छोटी सी मियाँ साहब ने, उन्होंने कहा 100 दफ़ा कबूल है, दुख 100 दफ़ा कबूल, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, पर राज़ी रहन प्यारे। ये शर्त ये है कि तू राज़ी रह, तू राज़ी रह, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, राज़ी रहन प्यारे। और हज़रत सुल्तान साहब कहने लगे असा कीती है जान हवाले रब दे, ऐसा इश्क कमाया है असी मरण तो पहले ही मर गए, बाहू ता मतलब नू पाया है, हमने तो पहले से ही नतीजा निकाल दिया है। तू सुकून ढूंढने निकला है, तू चाहता है जिंदगी में आराम मिल जाए। कायनात में सबसे ज्यादा प्यार अल्लाह का अपने महबूब के साथ, लेकिन देख लो ना, पैदाइश से पहले ही हुजूर के वालिद चले गए। 4 साल या 6 साल की उम्र में वालदा गई, 8 साल की उम्र थी, महबूब के दादा का जनाजा उठा तो महबूब पीछे पीछे जनाजे के जा रहे थे। फिर वक्त आया जब तबलीग दीन का, तो दुनिया का कौन सा दुख और कौन सी तकलीफ और कौन सी अजियत है जो हुजूर को नहीं दी गई। लेकिन करीम हर वक्त कहते हैं अफला अकून अब्दन शुकूरा, मैं रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। हर मकाम पर कभी बदर, कभी ओहद, और हर तरह की तकलीफ, हर तरह की तकलीफ, कभी बेटियों का दुख, कभी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के बारे में मुनाफिकों की नाजीबा गुफ्तगू, सारे दुख महबूब की हयात पाक में रहे। करीम ने उन दुखों को बर्दाश्त किया। फिर आप देख लें दौर हजरत सिद्दीक़ अकबर का आया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ इस उम्मत में नबियों के बाद सबसे बड़ा दर्जा रखते हैं। लेकिन कुछ ज़िंदगी इस तरह की तो नहीं कि बड़े 2.25 साल बड़े आराम से हुकूमत की हो। मुनकरीन ज़कात से लड़ना पड़ा हजरत अबू बकर सिद्दीक़ को, आजमाइश थी, लोग मुनकर हो गए ज़कात के। हजरत सिद्दीक़ अकबर लड़े, ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लश्कर तैयार किए, बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। सुबह दिन रातें जनाब अबू बकर ने मुशक्क़त करके खिलाफत इस्लामिया को मजबूत किया। दौर हजरत उमर का आया, सारी दुनिया मदीना मुनव्वरा में अंदर से दरवाजे बंद करके सख्त गर्मी में सोती है, और जनाब उस्मान गनी कहते हैं कि मैंने फ़ारूक आज़म को 60 साल की उम्र में देखा कि माले गनीमत के 2 ऊँट दौड़ गए तो उमर भागे जा रहे हैं, उन ऊँटों को लेके आ रहे हैं, और मैं कहता हूँ जनाब आप आराम करते, सारी दुनिया सो रही है। फरमाया सोया करता था कभी खलीफा बनने से पहले। उमर किसी गुलाम को कह देते, चूँकि प्यार था ना, यराना था ना। हज़रत उस्मान बड़ी मोहब्बत से कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन किसी गुलाम से कहते हैं अगर माले गनीमत के ऊँट चले गए थे तो ले आता। तो हज़रत उस्मान के कंधे पे हाथ रख के जनाब उमर रो पड़े, कहने लगे यार ये हुजूर के दीन की अमानत बड़ी जिम्मेदारी है, ले ओ सजना असा तोड़ निभाई, असा जान भी दिती तेरा तेरे, ये बड़ी ड्यूटी है, ये बड़ी जिम्मेदारी है। मैं कैसे गुलाम को भेज देता, मुसलमानों का माल है, जब ड्यूटी मेरी है तो कैसे किसी को भेजता। ये आजमाइश है, ये दुख है। 22-24 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान हज़रत उस्मान गनी, उनका दौर आ गया। यानी वो शख्स जिसने चढ़ती जवानी में भी नज़रें झुका के रखी, और जिस शख्स ने अपना सारा माल दीन पर कुर्बान कर दिया, उसके घर का घेरा तंग कर लिया गया। बहुत बड़ी जिम्मेदारी हज़रत उस्मान पर आई, बड़ी। और जनाब उस्मान गनी का हाल यह है कि 40 दिन गुजर गए। जिस शख्स के अपने ज़ाती मसारफ लाखों करोड़ों में लोगों पर खर्च होते हैं, 40 दिन से उसने खाना नहीं खाया, उसे ढाब और सलीके से रोटी पानी नहीं मिला, घर में कैद हैं। लोगों ने कहा उस्मान हमें इजाज़त दे दें, हम लड़ें। कहने लगे कैसे दे दूँ, हुजूर का मदीना और मेरी वजह से खून बह जाए, बस मेरे ऊपर आई है तो मैं निभाऊंगा, ये जिम्मेदारी है। का फिर उस्मान खिलाफत, फरमाया यार ये भी मेरी मजबूरी है। मेरे नबी पाक ने फरमाया था उस्मान अल्लाह तुम्हें कमीज़ पहनाएगा, लोग उतारना चाहेंगे, देखना उतारना ना, वो कमीज़ ना उतारना कैसे छोड़ दूँ। हज़रत उस्मान भी शहीद हो गए, जनाब उमर भी शहीद हो गए। हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा, वो क्या 9-10 साल की उम्र से हुजूर के साथ चले, हर गज़वे में, हर मैदान में, हर जिहाद में, हर जगह आगे आगे। इन लोगों ने दीन से नफ़े नहीं लिए,
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تو کوفے کی جامع مسجد کے پاس کھڑے ہو کے کہتے تھے میری کوئی بندہ زیرہ خرید لے. امیر المومنین کہہ رہے ہیں میری طامت زیادہ پھٹ گئی ہے, اب تو پیوند لگنے کی جگہ بھی کوئی نہیں بچی, یہ زیادہ پھٹ گئی ہے, اگر مزید پیوند لگ سکتے ہوتے تو میں زیرہ نہ بیچتا, یہ میری زیرہ کوئی خرید لے, کوئی خرید لے زیرہ. حضرت مولا علی شیر خدا 63 سال کی عمر مبارک, اور جب کوفے میں آپ کو خنجر لگا, زخم لگا, تو لوگ بیٹے کو بلاتے ہیں, آواز دیتے ہیں, لیکن جناب شیر خدا مولا علی مرتضیٰ مشکل کشا العطا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا زیر لب ہلکا سا مسکرائے, ادھر دیکھیے گا, اور مسکرا کے پتہ کیا فرمانے لگے, کہنے لگے فزت برب الکعبہ, لو بھائی کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا ہے, کامیابی مل گئی آج. بات امام حسن کی آئی, امام حسن کو زہر دیا گیا, انتڑیاں نہ کٹ کٹ کے باہر گر رہی. اس شہزادے کی جس نے حضور کی گود میں عمر گزاری, محبوب کے کندھوں پہ رہنے والے حسن ابن علی, جناب امام حسین حاضر بارگاہ ہوئے تو ہاتھ پکڑ کے بھائی کا چوم کے رو پڑے. بھائی پیارے بھی تو بڑے ہوتے ہیں نا, بڑے پیارے ہوتے ہیں, اور ان لوگوں کا منصب بڑا انوکھا ہے, شدید تکلیف ہے. تو امام حسین کہتے ہیں میرے بھائی حسن بتائیے آپ کو زہر کس نے دیا, رو کے پوچھتے ہیں. بھائی کا ماتھا چوم کے امام حسن رو پڑے, کہنے لگے حسین میری مجبوری ہے, میں تمہیں نہیں بتاؤں گا. کہا کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ اگر وہ نہیں جس پر مجھے شک ہے تو پھر کسی بے گناہ کا نام کیسے لے دوں, اور اگر وہی ہے نا جس پر مجھے شک ہے تو پھر میں تمہیں نہیں بتاؤں گا. میرا رب بڑا بہتر انتقام لینے والا ہے, پھر بھی نہیں بتاؤں گا. کیا کروں, کیسے بتا دوں, مصطفیٰ کا نواسا ہوں, میں پڑھتے ڈالنے والی ماں کا بیٹا, میں شیر سے زیادہ جگر رکھنے والے علی کا پتر, میں کیسے بات کر دوں. بس زخم پہ زخم کھا کے جی, خونے جگر کے گھونٹ پی, اور سجنا آہ نہ کر لبوں کو سی, یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ دین میں جو لوگ سخت ہوتے ہیں نا ان پر مشکلیں بھی سخت ڈالتا ہے. یہ حدیث پاک آپ کو مسند امام احمد بن حنبل میں ملے گی, ابن ماجہ ترمذی میں ملے گی. فرمایا جتنا کوئی دین میں سخت ہوتا ہے اتنی اس کی مشکلات بھی سخت ہوتی ہیں, اور جتنا کوئی نرم ہوتا ہے اتنی اس کی مشکل بھی تھوڑی ہوتی ہے. حسین ابن علی بڑے سخت تھے نا دین میں, جاندار تھے نا دین کے معاملے میں, اللہ نے مشکل ڈالی. امام علی مقام کی باری آئی, بڑی منت کی حضرت عبداللہ ابن عمر نے, رو کے کہا حسین نہ جاؤ. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں اب میری ڈیوٹی لگی ہے تو جانا تو میں نے ہے نا, ذمہ داری تو پوری کرنی ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ساری مشقت کو دیکھا. گھر چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے, گھر چھوڑنا, جہاں انسان رہا ہوتا ہے نا والدین کے ساتھ, جہاں وقت گزارا ہوتا ہے. کبھی بندہ بوڑھا بھی ہو جائے تو خوابیں اپنے پرانے مکان کی آتی ہے. خواب بھی کبھی آئے نا تو وہیں گھومتا انسان اپنے آپ کو پاتا ہے. لیکن امام حسین نے کہا کہ بس اب وقت آیا ہے تو اب یہ چھوڑنا ہے. ہم نہ قربانی دیے بغیر پاس ہونا چاہتے ہیں, ہم کوئی مشقت سہے بغیر نمبر لینا چاہتے ہیں, ہم کوئی کام کیے بغیر رتبہ پانا چاہتے ہیں. ایسا ہوتا نہیں نا, یہ ممکن نہیں. آپ تاریخ پڑھیں نا انبیاء کی, حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی ہے, اور میں سورہ ہود دیکھتا ہوں تو میں وہ انداز دیکھتا ہوں جس طرح کفر ان سے بات کرتا تھا. بڑی جد و جہد کی حضرت نوح نے, لیکن پتہ ہے دکھ اس سے بڑا کیا دیکھا, اپنا بیٹا ہی کافر ہو گیا. مالک امتحان ڈالتا ہے تو بڑے بڑے, اور حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو ڈوبتے دیکھا, کہا مالک میرا بیٹا, فرمایا نہیں یہ تیرا ہے ہی نہیں, تیرے طریقے پر نہیں تو تیرا کیسے ہوگا. کسی کی نسل کہلانے کے لیے تو اس کے عقیدے پر ہونا ضروری ہے, تیرا نہیں. حضرت نوح نے مشقت دیکھی. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, ابراہیم اللہ کے پیارے ہیں نا, لیکن زندگی پوری پڑھ کے دیکھ لو, ساری کی ساری مشقت مصائب سے بھری ہوئی, آزمائشوں سے لدی ہوئی. کبھی انہیں قوم آگ میں ڈالتی ہے,
اور کبھی 86 سال عمر ہو گئی تو اولاد کوئی نہیں، اور دعا مانگ کے رب بیٹا وہ دیتا ہے جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے۔ اچھا پہلے دیا نہیں، اب دیا، فلما بالغا معہ سعیا، اور جب وہ ذرا ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، ہر بندہ کہتا ہے نہیں منون خیر ہے میرا پتر جوان ہو گیا ہے، جب وہ بیٹا ساتھ چلنے کے قابل ہوا تو فرمایا ذبح کرو، کرو نا ذبح۔ تھوڑی دیر کے لیے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اور بچے کو بخار چڑھ جائے تو نیند نہیں آتی، مائیں منتیں مانگتی پھرتی، روتے پھرتے ہیں باپ، بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں، فقط بیمار ہے، اور جسے یہ کہا جائے ذبح کر، جناب ابراہیم تیار ہو گئے اور بیٹے کو ذبح کر دیا، چھری چلا دی۔ وہ تو مالک نے کہا کہ ابراہیم تم پر سلام ہو، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔